انتہائی قابل احترام اعزاء و اقارب، بہت بڑی تعداد میں طلبہ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، پورے پاکستان سے یہاں پر نمائندگی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام برادر مکرم، میرے بڑے بھائی جو ہمیشہ بہت ہی محبت کے ہاتھ رکھتے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد جلندری صاحب، اور محترم حضرات، عزیز طلبہ، حقیقت یہ ہے کہ آج بڑا خوشی کا دن ہے، بہت ہی مسرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت آج جس سے ہم سرخرو ہوئے ہیں، جو ہمیں ملی ہے۔ ہمیں ابھی دیکھ رہا تھا کہ طلبہ کے والدین اور اعزاء صاحب بہت ہی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور چہرے چمک رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ چمک رہی ہیں، اور یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو تعلیم جامعہ فتحیہ کے اندر ان طلبہ نے حاصل کی ہے، اور اس انداز میں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر طلبہ موجود ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر دورہ حدیث تحقیق کریں گے۔ آج ان کی پیشانیوں اور ان کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر انشاءاللہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں دینی مدارس اور دینی تعلیم کو قیامت تک زوال نہیں آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاری جلندری صاحب نے اپنے بہت غلیمانہ اور فقیہانہ اور قرآنہ انداز کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے موضوعات کے حوالے سے بات کی ہے، دریا کو گزر کر کام کر دیا ہے۔ اتنے مختصر وقت میں جو انہوں نے جن موضوعات پر بات کی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صلاحیت جو وصیت کی گئی ہے، یہ جو ہوتی ہے، یہ صلاحیت ایسے نہیں ہوتی کہ جو آپ کو یہ کسی کہتے ہیں کہ تصادفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حامی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی زیر قیادت وفاق المدارس کی جو تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو وفاق المدارس نے اپنی بلندیوں کو چھوا ہے، اور جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ بڑے بڑے ایسے ادوار آئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں کہ فوراً ایجنڈے کی بنیاد پر اور غیر ملکی ایجنڈے کی بنیاد پر مدارس دینیہ کو بند کرنے کی بات ہوئی۔ کبھی مدارس پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، کبھی بہت سارے غیر اخلاقی الزامات دینی مدارس کے اوپر لگائے گئے، لیکن الحمدللہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ دلیل کی کاٹ کی بنیاد پر اور باللہیت کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ جو تقویٰ اور خشیت اللہ تعالیٰ نے علماء کے اندر پاکستان کے پیدا کی ہے، آج آپ دیکھیں کہ بڑا جو باطل ہے، آج باطل جو ہے وہ اس کا ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ حضرت نے اشاروں اور کنایوں میں چونکہ انہوں نے بہت کھل کے بات نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 2.5 سے 3 سال ایک بڑا مشکل دور تھا، آج آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سیاست میں رخ پلٹ رہا ہے، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو فرعون کہتا تھا اور فرعون کا نمائندہ کہتا تھا، جو کہ بڑے تکبر سے بات کرتا تھا، آج وہ اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں تبدیل ہوگا، اور پاکستان کی سیاست سے انشاءاللہ تعالیٰ ان فرعونوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ علماء کرام کی ہے کہ جنہوں نے ایک انتھک جدوجہد کی ہے کہ وہ لوگ جو آج فورن ایجنڈے کی بنیاد پر ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو یہودی ایجنڈے کو پاکستان کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ دینی مدارس ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس کا بر صغیر میں قیام اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جس انداز کے اندر اس دور میں جبکہ انگریز کا طوطی بولتا تھا اور پورا بر صغیر مسلمانوں سے حکومت چھین کر انگریز پورے بر صغیر پر غالب آ چکا تھا، علماء کو پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا تھا، مجاہدین کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اور ہماری زبان کو بدل دیا گیا تھا، اور پورے یورپ سے اور پورے امریکہ اور کینیڈا سے جو عیسائی مشنریوں نے بر صغیر کے اوپر یلغار کر دی تھی، اس دور کے اندر وہ مرد مجاہد اٹھے جنہوں نے دینی مدارس کا قیام کا عمل شروع کیا۔
اور الحمدللہ جامعہ فتح بھی ان مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے بعد پنجاب میں قائم ہونے والا یہ پہلا مدرسہ ہے جو پنجاب میں قائم ہوا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی یہ جدوجہد، حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس جدوجہد کا متبادل کوئی نہیں ہے، اس جدوجہد کی مثال نہیں ہے کہ اس انگریز اور برطانوی حکومت کی موجودگی میں علماء نے دین کا علم کو بلند کیا اور اپنی ثقافت کو بھی بچایا، اور اپنے اسلامی رسول کو اور اپنے قرآن مجید اور حدیث اور علوم القرآن اور علوم الحدیث کے ساتھ تعلق کو بھی برقرار رکھا۔ اور میرے حضرت جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب کہ پورا عالم اسلام مغرب کے رنگ میں رنگ گیا تھا، اور پورا عالم اسلام دین سے بے بہرا ہو گیا تھا، قرآن کی تعلیم بند کر دی گئی تھی، علوم الحدیث کی تعلیم بند ہو چکی تھی، لیکن الحمدللہ اس دور کے اندر بھی علماء کی برکات کی وجہ سے، دینی مدارس کے قیام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے اندر ہمارے دین کو بھی بچایا، اور آج اس کا نتیجہ ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ وفاق المدارس میں اس سال صرف جو حفاظ طلبہ کی تعداد ہے وہ 35,000 ہے، 75,000 جو صرف حفظ کے طلبہ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تعداد جب سے وفاق المدارس نے کام شروع کیا تقریباً 70 سے 80 لاکھ پہ پہنچ چکی ہے۔ 70 سے 80 لاکھ طلبہ پوری دنیا کے اندر آج قرآن مجید کے حفظ کی صورت میں پاکستان میں، بر صغیر میں اور پوری دنیا کے اندر وفاق المدارس کے زیر انتظام مدارس سے الحمدللہ۔ میں اپنا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمارے دادا بتایا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ سعودی عرب میں شروع میں آج سے 50 سال پہلے کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ آج سے 50-60 سال پہلے سعودی عرب میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، وہاں پر ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، مدرسہ سعودیہ۔ مدرسہ سعودیہ ایک مدرسہ تھا جو کہ بر صغیر کے علماء نے اور قرآن نے قائم کیا، اور ہمارے بزرگ بھی اس کی بڑی بڑی امداد کیا کرتے تھے، اور اس کی امداد بر صغیر سے اور پاکستان سے جاتی تھی، اور وہ مدرسہ چلتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حرمین کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ پاکستانی ہمارے استاد جو قراء ہیں اور پاکستانی علماء کے شاگرد ہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور پورا عالم عرب اقرار کرتا ہے کہ اگر عالم عرب کے اندر قرآن مجید کے حفظ کی ترویج ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے دینی مدارس اور علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت مبارکباد کا دن ہے، طلباء کے لیے مبارکباد کا دن ہے، ان کے والدین کے لیے، ان کی اعزازکارت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور جو فیض آپ نے آج حاصل کیا ہے وہ آپ پورے اس معاشرے کو انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کی تکمیل کی طرف آپ اس کو گامزن کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔